آج میں آیا ہوں مسجد کوفہ میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسجد میں کون کون سے مقامات ہیں، اس مسجد کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا منزلت ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس پاکیزہ زمین کی کیا خاصیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت خضر، حضرت ابراہیم، حضرت امام صادق، امام زین العابدین، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر کائنات امیر المومنین اور ان کے اصحاب نے زندگی گزاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ناظرین کرام، میں نے ویڈیو کا آغاز کیا ہے باب الرحمہ سے۔ یہ باب الرحمہ وہ باب میرے مولا کے حرم کا کہ جہاں سے میرے مولا کے گھر کے پاس مسجد کوفہ کا وہ مقام کے جہاں پہ رحمت بڑھتی ہے، مقام حضرت خضر، اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس مقام کی یہ منزلت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں پر عبادت سر انجام دی، اس کو اپنا گھر ٹھہرایا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم نبی اللہ، حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، ان کا مقام ہے، اور یہاں پر 4 رکعت نماز ہے، مومنین نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس پوری مسجد میں ہر جانب اللہ کے نبیوں نے اپنا عبادت گاہ اس جگہ کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں، یہ باب الصوبان کہ جسے عربی میں اژدہے کو صوبان کہا جاتا ہے، اس مقام کی قدر و منزلت یہ ہے کہ مولا امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں یہ محراب امیر المومنین ہے، یہاں پر خطبہ دے رہے تھے، اصحاب سے خطاب کر رہے تھے کہ یہاں سے ایک اژدہا داخل ہوا اور اصحاب ڈر گئے۔ مولا کی بارگاہ میں حاضر و اصحاب، اور سے مولا نے کہا ڈرو مت، یہ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ وہ آیا، مولا کی بارگاہ میں سوال کیا، اور اسی طرح سے اسی راستے سے واپس چل دیا۔ اسی لیے اس باب کو باب الصوبان کہا جاتا ہے، اژدہے سے اس باب کا نام منسوب ہے کہ جو مولا کی بارگاہ میں آیا تھا۔ محراب امیر المومنین ہے وہ سامنے، وہ مقام کہ جہاں سے مولا امیر المومنین نماز ادا کیا کرتے تھے، جہاں پر اسی مسجد کے بالکل درمیان میں حوض ہے، بالکل سامنے یہ حوض، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اندر ان کا مقام بھی موجود ہے۔ وہاں جب نماز ادا کر کے باہر نکلتے تھے تو یہاں پر آ کر کشتی تیار کرتے تھے۔ یہاں پر ایک تندور موجود تھا، اور پھر اسی تندور سے یہ حضرت نوح کی قوم پر طوفان آیا تھا۔ اس طرح سے اگر میں آپ کو اور مقام دکھاؤں، یہ رہا حوض، اور اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھیے، یہ دیکھیے مزولہ کہ جو بتاتا تھا، یہ پتھر مولا امیر المومنین نے نصب کیا کہ جو بتاتا تھا کہ زوال کا وقت ہوا یا نہیں، اور اسی مقام پر رسول خدا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ معراج پر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مقام بہت نورانی ہے۔ جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بإذن خدا فرمایا کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ مقام مسجد کوفہ ہے اور اللہ کو بڑا عزیز مقام ہے، دیکھیے لوگ اس مقام کو چوم رہے ہیں۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے نیچے لے چلو، میں اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح سے انتہائی اہم مسجد کوفہ کا مقام کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، کہ اللہ حضرت آدم 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے۔ اسی طرح سے اگلے مقامات کی جانب چلتے ہیں۔ 4
بلکہ یوں کہوں کہ کئی مین ابواب ہیں. یہ باب الحجہ ہے، باب الصعبان جہاں سے ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا، اس طرح سے باب الرحمہ، باب الازدی اور باب الاشتر. ان کے پیچھے باب الفرج بھی ہے اور باب المراد بھی ہے، وہ خواتین کے ابواب ہیں. محراب امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں اور پھر آپ کو آگے زیارت کرواتا ہوں. اسی راستے میں ایک اور مقام موجود ہے، مقام حضرت جبرائیل. جب مولا امیر المومنین کو ضرورت لگی کہ وہ مقام یہ سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے، مومنین کام کر رہے ہیں محراب امیر المومنین پہ. السلام علیکم یا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کو ضرورت لگی تو حضرت جبرائیل نے اس مقام پر صدا بلند کی، تہدمت واللہ ارکان الہدا. آج ہدایت کے ستون کو گرا دیا گیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مومنین محراب امیر المومنین میں کام کر رہے ہیں. اس مقام کے اندر دو مقام اور بھی ہیں، مقام نبی اللہ نوح اور اسی طرح سے یہاں پر مقام امام زین العابدین ہے. یہاں پر 2 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے اور مقام حضرت نوح پر 4 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے. اور محراب امیر المومنین کیا جملہ لکھا ہے، لبیک یا مہدی اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. مسجد کوفہ اللہ کے انبیاء کا مقام اور ان کا گھر رہا ہے، انبیاء و صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. اور اسی طرح سے اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے اور جمعہ کا ممبر محراب جمعہ یہاں پر موجود ہے. بہت خوبصورت، بہت ہی پر لطف آب و ہوا ہے، بہت پرسکون آب و ہوا ہے اس مسجد کی. بہت سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے. اور کچھ روایات میں یہاں پر پایا گیا ہے کہ ائمہ انبیاء نے اس مقام پر بھی عبادت سر انجام دی. جس جانب ہم جا رہے ہیں مقام امام صادق علیہ السلام، مقام امام صادق آل محمد فقہ جعفریہ. امام صادق علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں آتے تھے تو اس مقام پر کھڑے ہو کر عبادت سر انجام دیتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام. جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک ہے، سفیر امام حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس جانب جناب ہانی بن عروہ کا روضہ مبارک ہے اور اس جانب جناب مختار ثقفی روضہ مبارک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہی مختار ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیا. اور یہ جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک سفیر امام حسین. اور ان کے بائیں جانب جناب ہانی بن عروہ کا روضہ مبارک ہے، صحابی مولا امیر المومنین. بہت خوبصورت مسجد کوفہ، انتہائی خوبصورت، انتہائی پرسکون آب و ہوا. مکمل زیارت کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اور آپ کو یقیناً آپ لطف لیں گے. جناب سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ مبارک، ان کے بالکل سامنے جناب ہانی بن عروہ صحابی رسول خدا، صحابی مولا امیر المومنین. اور اس جانب خواتین کا باب ہے، باب الفرج ہمارے دائیں جانب، اور ہمارے بائیں جانب مسجد کوفہ ہے، اب باب الاشتر. آئیے زیارت کرتے ہیں جناب ہانی بن عروہ کی اور پھر کچھ مقامات جو رہ گئے وہ آپ کو بتاتا ہوں.
السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، جناب ہانی خاص منزلت، خاص رتبہ ہے، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں یہ، اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں یہ، مولا کے صحابی ہیں یہ، یا مولائی یا آقائی۔ جناب ہانی ابن عروہ، جناب مسلم ابن عقیل، جناب مختار ثقفی۔ میں خادم الزائرین صالح رضا کربلائی آج آپ کو مسجد کوفہ کی زیارت کروا رہا ہوں۔ مسجد کوفہ کے کچھ خاص مقامات، یوں کہوں کہ سارے مقامات کی زیارت بھی کروا رہا ہوں اور کچھ اعمال بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ مسجد کوفہ کے جو امام وقت، امام صاحب العصر والزمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے وقت کے امام کا دارالخلافہ ہے، اور مسجد صحرا میرے وقت کے امام کا گھر ہوگا جب میرے مولا کا ظہور ہوگا۔ ہم داخل ہوئے تھے اس جانب سے، اور ہم باب الاشتر سے، باب الازدی سے باہر آئے، اور کچھ دو مقامات بتانا باقی ہیں، اللہ کے نبیوں کے مقامات ہیں، اور اب میں آپ کو جو دو مقامات دکھانے جا رہا ہوں۔ ہم ماننے والے ہیں شیر خدا، فاتح خیبر و خندق و احد، شیان حیدر کرار، اپنے مولا امیر المومنین کی جن کی سرزمین ہے کوفہ، میرے مولا کا گھر ہے اس کوفہ میں، حسن و حسین علیہ السلام کا گھر ہے اس کوفہ میں۔ مقام دکۃ القضاء، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے مولا، میرے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے تھے، نماز کی امامت کرتے تھے، تو یہاں پر آ کر مومنین کے مابین قضاوت کیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ میرے مولا امام العدل ہیں، اور میرے مولا کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ اسی مسجد کوفہ میں میرے مولا کو شہید کیا گیا، اسی در و دیوار میں صدا بلند ہوئی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کا چراغ بجھا دیا گیا۔ اور ایک اور مقام ہے اسی مسجد کوفہ میں، بیت الطشت، کہ وہ بہت تاریخی فیصلہ میرے مولا امیر المومنین نے اس مقام پر کیا کہ جب ایک خاتون، میں بہت شوٹ کرتا ہوں، کہ جب ایک خاتون مولا کی بارگاہ میں آئی کہ میرے بھائی میری جان لینے کے در پہ ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو مولا نے ثابت کیا کہ وہ بے گناہ ہے، اور مولا نے وہیں پر اس کو، اس ملزمہ کو مولا نے اس الزام سے نجات دی، اور اس کے بھائیوں کے اور اس کے درمیان صلح کروائی، اور وہ خاتون سچی ثابت ہوئی جو مولا کی بارگاہ میں آئی تھی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ضرور بتائیں گے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت خضر، حضرت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار امام صادق، سرکار امام زین العابدین، سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب مسلم ابن عقیل، جناب ہانی بن عروہ، جناب مختار ثقفی، اور بیت امام علی، جناب میثم تمار، بہت سارے مقامات اس مسجد کوفہ کے ساتھ۔ جناب خدیجہ ابن مولا امیر المومنین، مولا ابو الفضل عباس کی بہن کا بھی مقام، ان کا بھی روزہ یہاں پر موجود ہے مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ کے بالکل قرب میں۔ اور یہ خوبصورت مسجد میرے مولا صاحب العصر والزمان کا دارالخلافہ، میں خادم الزائرین صالح رضا کربلائی آپ کی نیابت میں نائب الزیارہ ہوں، اور خاص دعا گو ہوں میرے مولا تمام مومنین کے نصیب میں مقدر میں یہ خوبصورت زیارت لکھ دیں۔ انشاءاللہ ایسی خوبصورت زیارت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ بھرپور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس مسجد کی زیارت مومنین تک بھی پہنچائیے گا۔ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ التماس سے دعا، فی امان اللہ۔